چنانچہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد امام باقر رحمۃ اللہ علیہ مجھے نصیحتیں کی، بیٹا چند شخصوں کے ساتھ دوستی مت کرنا، حتیٰ کہ اگر راستہ چلتے ہوئے چلنا بھی پڑے تو مت چلنا، راستے میں بھی ساتھ میں چلنا۔ کون کون سے؟ فرمایا کہ ایک تم بے وقوف سے دوستی نہ کرنا، اس لیے کہ وہ تمہارا فائدہ کرنا چاہے گا اور تمہارا نقصان کر بیٹھے گا۔ ہے جو بے وقوف، مشہور واقعہ ہے کہ ایک بندے نے ریچھ پالا ہوا تھا، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ بھئی میں جب دوپہر کو سوتا ہوں گرمی ہوتی ہے تو ریچھ کو پنکھا کرنا کیوں نہ سکھاؤں۔ اس نے ریچھ کو پنکھا کرنا سکھایا۔ اب مالک سو جاتا اور ریچھ پنکھا کرتا۔ لوگوں نے منع بھی کیا، بھئی یہ جانور ہے، اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو۔ اس نے کہا نہیں، میں نے اسے سکھا دیا۔ چنانچہ کچھ دن تو ایسا چلتا رہا۔ ایک دن مالک سویا ہوا تھا اور ریچھ پنکھا کر رہا تھا، آ گئی ایک مکھی۔ وہ اس سوئے ہوئے بندے کے کبھی ماتھے پہ بیٹھے، کبھی ناک پہ بیٹھے۔ اب اس ریچھ نے اس مکھی کو اڑانے کی بڑی کوشش کی، وہ بھی مکھی تھی، کہاں ہلتی تھی۔ مگس ہرگز نہ خواہد رفت از دکان حلوائی، ایک حلوائی کی دکان سے مکھی نہیں جاتی، اور ایک کبھی کبھی کسی چہرے پہ بیٹھ جائے تو پھر بھی نہیں جاتی، ہٹاؤ تو بھی نہیں ہٹتی۔ تو جب اس نے کئی دفعہ اس کو ہٹایا اور مکھی نہ ہٹی تو ریچھ کو غصہ آیا۔ اس نے کہا اچھا میں اس مکھی کی خبر لیتا ہوں۔ چنانچہ ایک پتھر بھاری سارا پڑا تھا، اس نے اٹھایا اور اس مکھی کو دے مارا اور اپنے مالک کے دماغ کھوپڑی کا کچی عمر نکال دیا۔ تو اپنی طرف سے تو اس نے مارا مکھی کو، لیکن اتنی عقل نہیں تھی کہ آگے اس کے سر کا کیا بنے گا۔ تو فرمایا کہ بے وقوف سے دوستی نہ کرنا، وہ فائدہ پہنچانا چاہے گا الٹا نقصان پہنچا بیٹھے۔ اور دوسرا فرمایا جھوٹے سے دوستی نہ کرنا، جھوٹے سے دوستی نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ اچھا تو بات چل رہی تھی کہ فرمایا کہ چند لوگوں سے دوستی نہ کرنا، ایک بے وقوف سے اور دوسرا جھوٹے سے۔ جھوٹ سے تو انسان کو اتنی نفرت ہو کہ بس نہ کہے نہ سنے۔ اور ایک بات بتاؤں، جھوٹ جتنا بھی تیز بھاگے بالآخر سچ اسے جا کے پکڑ لیتا ہے۔ جھوٹ جتنا بھی تیز بھاگے بالآخر سچ اسے جا کر پکڑ لیتا ہے۔ چنانچہ مشہور واقعہ کاندلہ میں ایک زمین کا ٹکڑا تھا جس پہ ایک مسلمان اور ایک ہندو کے درمیان تنازع ہو گیا۔ مسلمان کہتا تھا یہ میرا ہے، ہندو کہتا تھا نہیں یہ میرا ہے، اور بستی میں ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے، مل جل کے رہتے تھے۔ اب جب ذرا تھوڑا تنازع زیادہ بڑھا تو مسلمان جو تھا نا اس نے سمارٹنیس دکھائی، کئی ہوتے ہیں نا ضرورت سے زیادہ چلاک، تو وہ سمارٹ بنا اور اس نے کہا جی کہ ہاں یہ میری زمین ہے اور میں اس زمین کو لوں گا اور اس پر مسجد بنا کر دکھاؤں گا۔ جب اس نے یہ کہا تو ہندو نے کہا کہ نہیں یہ تو میری زمین ہے اور میں اس پر مندر بنا کے دکھاؤں۔ لو بات تھی دونوں کی پرسنل اور اب بات بن گئی دونوں کی دینی۔ اب ہندو ایک طرف ہو گئے، مسلمان ایک طرف ہو گئے، جھگڑا بن گیا، مقدمہ۔ انگریز جج تھا، وہ بھی پریشان کہ یہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ ذرا سا کوئی مسئلہ بگڑا تو یہ تو انسانوں کی جانیں ضائع ہو جائیں گی۔ تو وہ بھی چاہتا تھا کہ کہیں کوئی صلح و صفائی کا راستہ نکل آئے۔ چنانچہ جب پہلی دفعہ عدالت میں دونوں پیش ہوئے تو اس نے کہا بھائی کوئی طریقہ ہے کہ آپس میں صلح و صفائی سے معاملہ؟ ہندوؤں نے کہا
ایک طریقہ ہے، ہم آپ کو ایک مسلمان کا نام بتائیں گے، آپ ان سے پوچھ لینا، وہ کہے مسلمانوں کی تو ان کو دے دینا، وہ کہے ہندوؤں کی تو ان کو دے دینا۔ لو جی، اس پہ انگریز نے بات طے کر دی، اگلی ڈیٹ دے دی۔ اب مسلمان تو بڑے خوش کمرے سے باہر نکلے کہ بھائی جو بھی ہے تو مسلمان، وہ تو مسجد بنانے کی بات کرے گا۔ اور ہندو بعد میں جب باہر والوں سے ملے تو ان کو اپنی غلطی کا اس وقت احساس ہوا کہ ہم نے تو ایک مسلمان کا نام دے دیا تو وہ ہماری تو فیور نہیں کرے گا۔ تو باہر والوں نے اسے کہا کہ تم نے تو جیتی بازی ہار دی، تم نے یہ کیا کیا، مسلمان کا نام لے لیا۔ ان کا نہیں، وہ بندہ اچھا ہے، سچ بتائے گا۔ خیر، مسلمانوں نے تو جی اپنے ذہن میں تیاری بھی کر لی کہ جی مسلمان ہے، اس نے مسلمانوں کا نام لینا ہے، اور میں اینٹیں دوں گا، میں سریہ دوں گا، میں یہ کروں گا، ہم بس بنا دیں گے مسجد۔ اگلی دفعہ جب عدالت میں پیش ہوئے تو مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، اس سلسلے میں سے تھے، ان کو بھی انگریز نے بلا لیا تھا۔ اس نے پوچھا کہ مفتی صاحب یہ زمین کس کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہندوؤں کی ہے۔ اس نے کہا ہندوؤں کی ہے تو کیا ہندو اس کے اوپر مندر بنا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جب زمین ہندو کی تو وہ گھر بنائے یا مندر بنائے یہ اس کا اختیار ہے۔ اب اس گواہی کو سن کر انگریز نے فیصلہ لکھا، فیصلے میں کہا کہ آج کے اس مقدمے میں مسلمان تو ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ جب اس نے یہ فیصلہ پڑھ کے سنایا تو ہندوؤں نے بھی سنا، وہ کہنے لگے کہ جج صاحب آپ نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا، ہمارا بھی فیصلہ سن لیں۔ اس نے کہا آپ لوگوں کا کیا فیصلہ؟ کہ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ جب اسلام جیت گیا تو ہم بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور اس جگہ مسجد بنانے کا ہم اعلان کرتے ہیں۔ تو ظاہر نظر آتا ہے کہ سچ بولنے سے کام خراب ہو جائے گا، مگر کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ سچ بولنے سے ہمیشہ انسان کو کامیاب۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک ملک کا شہزادہ گرفتار ہو کے پیش ہوا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ اس نے مسلمانوں کو بہت تنگ کیا ہوا ہے، اس لیے اس کو جو ہے نا قتل کر دیا جائے۔ تو اس کو پیش کیا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بالکل اسے قتل کرنے پہ 100% آمادہ تھے۔ اتنا شریر انسان، اتنا مسلمانوں کے لیے نقصان دہ، اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ آپ نے جلاد کو بلوا لیا، لیکن اس شہزادے کے چہرے کے اوپر بڑی غم، خوف، مایوسی۔ آپ نے پوچھا بھئی تجھے اس وقت کسی چیز کی طلب ہے؟ اس نے کہا جی ایک پیالہ پانی۔ ایک حکم ہوا کہ پیش کرو، چنانچہ پانی کا پیالہ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب اس نے پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیا تو پیتا نہیں ہے۔ ان کا بھائی پی کیوں نہیں رہا؟ اس نے کہا جی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر میں پانی کا پیالہ پینے لگوں گا تو آپ میری گردن اڑانے کا اشارہ کر دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جب تک تو پانی پی نہیں لیتا اس وقت تک تیری گردن نہیں اڑاتے۔ جب آپ نے یہ کہا نا جب تک تو یہ پانی پی نہیں لیتا ہم تیری گردن نہیں اڑائیں گے، وہ ایسا چلاک بندہ، اس نے وہ پانی زمین کے اوپر ڈال دیا۔ کہنے لگا امیر المومنین اب آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے، آپ کا قول یہ تھا جب تک تو یہ پانی پی نہیں لیتا ہم تجھے نہیں قتل کریں گے۔ اب عمر رضی اللہ عنہ نے قول دیا ہوا تھا، کوئی ہم جیسا ہوتا وہ کہتا دفع ہو پڑے، لیکن وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تھے، قول کا پاس کیا۔ کہنے لگے ہاں میں نے بات تو یہی کر دی تھی کہ جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا تجھے نہیں قتل کروں گا، تو اب میں تجھے قتل تو نہیں کر سکتا، چل میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ تو جب آپ نے اس کو کہا کہ میں تجھے قتل نہیں کر سکتا تو میں نے تجھے چھوڑ دیا، تو وہ کہتا ہے کہ حضرت آپ نے مجھے قتل کا حکم دیا تھا، اس وقت اگر میں کلمہ پڑھ لیتا
تو لوگ سمجھتے کہ موت کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا. میں نے ایک ایسی ترتیب لگائی کہ اب آپ عاجز ہو گئے مجھ سے قتل کرنے پہ، تو آپ نے تو مجھے چھوڑ دیا. میں اب اعلان کرتا ہوں کہ جس مذہب میں دین میں اتنا سچ کا ساتھ ہے، میں بھی کلمہ پڑھ کے اسی مذہب کو قبول کرتا ہوں. چنانچہ وہ مسلمان ہوا. کتابوں میں لکھا ہے کہ عمر لانو اس شہزادے سے کئی مرتبہ امور خلافت میں مشورے فرمایا کرتے تھے. اتنا ذہین تھا وہ. تو دیکھو سچ جو ہے نا وہ سچ ہے. تیسرا فرمایا کہ تم فاسق سے دوستی نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہیں ایک لقمے سے بھی کم میں بیچ دے گا. کیا مطلب؟ ایک لقمہ تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے. تو فرمایا ایک لقمے سے کم سے یہ مراد کہ ایک لقمے کی امید پہ بیچ دے گا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور تھمز اپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کریں.